امریکہ اور ایران کے درمیان مستقل معاہدے کے لیے دوحہ میں تکنیکی مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں امریکی صدر ٹرمپ کے خصوصی نمائندے سٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر دوحہ میں موجود ہیں اور آج ان کی قطری امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے بھی ملاقات ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے دونوں امریکی نمائندوں کی قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے بھی ملاقات ہوئی تھی، جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کی قیادت میں ایرانی وفد ان مذاکرات میں حصہ لے گا اور آج کاظم غریب آبادی کی بھی قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات ہو گئی ہے، جبکہ الجزیرہ کے مطابق سورسز کا کہنا ہے کہ دوحہ میں اس وقت تکنیکی سطح کے مذاکرات جاری ہیں، تاہم امریکہ اور ایران کے سینئر مذاکرات کار آمنے سامنے ملاقات نہیں کریں گے۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ اور ایران دونوں سے مذاکرات کے حوالے سے مختلف موقف سامنے آ رہے ہیں، مگر دونوں ممالک کے اندر آپسی اختلافات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ جہاں امریکہ میں ایران کے ساتھ حالیہ معاہدے کو شکست کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور صدر ٹرمپ پر تنقید کی جا رہی ہے، ان کے اہم اتحادی ناراض ہیں، تو وہیں ایران کے اندر بھی امریکہ کے ساتھ مذاکرات اور معاہدے پر ایران کی سویلین سیاسی قیادت اور طاقتور عسکری قیادت کے درمیان اختلافات رپورٹ ہو رہے ہیں اور کچھ حد تک اب یہ اختلافات عوامی سطح پر بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور ایران کے چیف مذاکرات کار محمد باقر غالیباف کا ایران کے سرکاری ٹی وی کو دیا گیا انٹرویو بھی درمیان میں کاٹ دیا گیا، جس پر ان کی ٹیم کا سخت رد عمل بھی رپورٹ ہوا ہے، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ اب بھی مذاکرات میں اچھی پیش رفت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے کہ صدر ٹرمپ ایک بار پھر ایران کے خلاف مکمل جنگ کے آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ ہماری اچھی میٹنگز ہوئی ہیں اور سب کچھ اچھی طرح سے جاری ہے، جبکہ آج اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے ایک بار پھر ایران کو حملوں کی دھمکی دی ہے، جس پر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایکس پر اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کا ایران سے متعلق بیان شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی شرائط بالکل واضح ہیں اور سب کے سامنے موجود ہیں۔ امریکہ کے صدر نے امریکہ کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ وہ تل ابیب میں اپنے اتحادیوں کو قابو میں رکھے۔ اگر اسرائیلی اپنے ماسٹر امریکہ کو نظر انداز کرتے ہیں تو ایران انہیں سبق سکھائے گا۔ ہمارے عوام اور قیادت کے خلاف کسی بھی قسم کی دھمکی کا فوری طور پر اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس ساری صورتحال میں ایرانی صدر مسعود پزشکیان امریکہ کے ساتھ حالیہ معاہدے کو نہ صرف بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں بلکہ اس حوالے سے اختلافات کو کم کرنے کے لیے مسلسل اہم ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں۔ اور آج بھی مسعود پزشکیان نے قومی یکجہتی برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ ایران کے سرکاری نشریاتی ادارے ارنا نیوز کے مطابق آج کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مسعود پزشکیان نے کئی اہم امور پر بات کی، جن میں قم کے حالیہ دورے کے دوران وہاں ممتاز علماء دین سے ہونے والی ملاقاتیں اور حکومت کی کارکردگی کے بارے میں علماء کی مثبت رائے بھی شامل تھی۔ اس موقع پر صدر مسعود پزشکیان نے ایک بار پھر قومی اتحاد اور یکجہتی برقرار رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اتحاد اور ہم آہنگی رہبر انقلاب سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور ان کے خاندان کے کئی شہید افراد کی الوداعی اور تدفین کی تقریبات میں نمایاں نظر آنی چاہیے۔ صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ملک کے موجودہ نازک حالات میں ممتاز ایرانی علماء نے حکومت کے اقدامات کی حمایت کی اور انہیں سراہا۔ حالیہ مفاہمتوں اور معاشی اور تجارتی معاہدوں کا ذکر کرتے ہوئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ قم کے دینی مدارس کے مجتہدین اور ممتاز علماء دین نے اس پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور ان معاہدوں کو قومی مفادات کے تحفظ کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا۔ اس کے علاوہ ایران کی نیب سرکاری ایجنسی فارس نیوز کے مطابق صدر مسعود پزشکیان نے یہ بھی کہا کہ ایران پر عائد بعض مالیاتی اور غیر ملکی زر مبادلہ سے متعلق پابندیوں میں نرمی آئی ہے۔ صدر مسعود پزشکیان نے مزید کہا کہ ایران کے حالیہ معاہدوں کے نتیجے میں تیل کی برآمدات کا تسلسل برقرار رہا ہے، بعض مالیاتی اور زر مبادلہ کی پابندیوں میں نرمی آ گئی ہے اور معاشی تعاون کے نئے مواقع بھی پیدا ہو گئے ہیں۔